اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرا۔ بندہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے کہ میں اس کام کے لیے اس چیز کو بنا رہا ہوں۔ یہ مائک اسپیکر اگر بنایا ہے جس نے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس سے آواز جو ہے وہ دور تک زیادہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ممبر ہے، کرسی ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ موٹر سائیکل کار بنانے والے نے اس مقصد کے تحت اس کو بنایا کہ اس سے سفر آسان ہو۔ تو کوئی بھی چیز کائنات کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو پیدا فرمائی ہے، جو کائنات کے اندر اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، بغیر حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی دیکھیں تو رب العالمین احکم الحاکمین کی تخلیق کردہ ہر مخلوق کے اندر اس خالق کی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی اس کی کاریگری اور کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور پوشیدہ۔ تو جب انسان جو ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہے، انسان جو ساری مخلوقات سے افضل ہے، انسان جو ساری مخلوقات سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ مقام رکھنے والا ہے، تو کیا انسان کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا فرما دیا؟ خالق کا قرآن فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اگر تمہیں بنایا ہے تو بغیر مقصد کے فضول بنا دیا؟ نہیں، انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اے انسان تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کے اندر تو کاروبار کرے، وہ ایک ضمنی بات ہے۔ تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہو جائے، تیرے بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ تو دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائے، بلکہ تیرے بنانے کا مقصد، تجھے تخلیق کرنے کا مقصد وہ ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں تخلیق فرمایا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا ہے کہ ہمیں رب نے بنایا کس لیے ہے، ہمیں رب نے پیدا کس لیے کیا ہے، ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی۔